اگست 1947 جب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور بھارت اور پاکستان وجود میں آوے، دونوں ملکوں میں منائی جانے والی آزادی کی خوشیوں کے پیچھے ایک طویل داستان ہے، خونریزی کی، تشدد کی، دشمنی کی اور نفرت کی۔ 1,50,00,000 لوگ بے گھر ہو کر نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور ہزاروں لوگ اپنے پیاروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئے، جن کے زندہ رہ جانے یا مارے جانے کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس بٹوارے کے نتیجے میں تاریخ کی ایک بڑی انسانی نقل مکانی کی گئی۔ کچھ لوگ پاکستان چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے اور کچھ لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اس بٹوارے کے نتیجے میں کچھ ایسے زخم بھی لگے جو آج تک رس رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم چند ایسے حقائق کا ذکر کریں گے جنہیں بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے گاندھی اس تقسیم کے خلاف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ متحدہ ہندوستان کی شکل میں ایک سیکولر ریاست بنائی جائے جس میں مسلمان اور ہندو مل کر رہ سکیں۔ جب بھارت کی آزادی کا اعلان ہوا اور سارے لوگ آزادی کی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن گاندھی یوم آزادی کی تقریبات میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے برت یعنی روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ جب فنڈز کی تقسیم کے معاملے پر ہندوستانی لیڈروں نے پاکستان کو فنڈز دینے سے انکار کر دیا تو گاندھی نے اس بات پر احتجاج کیا۔ اسی وجہ سے پاکستان مخالف ہندوستانیوں کو گاندھی سے نفرت ہونے لگی اور آخرکار گاندھی کو قتل کر دیا گیا۔ اس تقسیم کے دوران برطانیہ کی طرف سے ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہ صرف جلد بازی سے کام لیا بلکہ انہوں نے تعصب کا مظاہرہ بھی کیا اور کئی فیصلے بھارت کے حق میں دیے۔ تقسیم ہند کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ جون 1948 یعنی 1948 تک ہندوستان کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اسے بچوں کا کھیل سمجھ کر 2 مہینے میں سارا قصہ ختم کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہندوستان کی تقسیم کا معاملہ پرامن طریقے سے حل ہوتا اس کے بعد انگریز یہاں سے چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، حالانکہ انگریزوں کو پتہ تھا کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ اگرچہ چند افسران اور فوجی 1948 تک یہاں رہے، لیکن انہوں نے ان فسادات کو روکنا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ اس قتل و غارت کا تماشا دیکھتے رہے جس میں 70,000 خواتین کا ریپ ہوا یا انہیں اغوا کر دیا گیا، 1.5 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا گیا اور تقریباً 1,50,00,000 لوگوں نے نقل مکانی کی۔ ایک اور اہم بات یہ کہ کشمیر ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا، جبکہ اس کا راجہ ہری سنگھ ایک سکھ تھا۔ ہری سنگھ چاہتا تھا کہ کشمیر ایک آزاد ریاست کے طور پر چھوڑا جائے، یا شاید ہری سنگھ اس بات کے انتظار میں تھا کہ کچھ وقت کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ کس ملک کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ بھارت کو کشمیر تک زمینی رسائی کا کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے گرداسپور کے، جو کہ کشمیر کے ساتھ بارڈر پر واقع ہے۔ بھارت کو کشمیر تک زمینی رسائی کا کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے گرداسپور کے۔ گرداسپور بھی بھارت کا ایک علاقہ ہے جو کشمیر کے ساتھ باؤنڈری رکھتا ہے۔ گرداسپور بھی ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا جس میں 51% مسلمان جبکہ 49% ہندو اور سکھ تھے، لیکن یہ علاقہ بھی جان بوجھ کر بھارت کو دیا گیا تاکہ بھارت کو کشمیر تک رسائی کا زمینی راستہ مل سکے۔ اگر گرداسپور کا علاقہ پاکستان کو دیا جاتا تو بھارت کو کشمیر تک رسائی کا کوئی زمینی راستہ نہیں تھا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر اور گرداسپور کی صورت میں ایک ایسا زخم لگایا جو آج تک مندمل نہ ہو سکا۔ سب سے حیران کن اور مزے کا خیز بات یہ تھی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ڈیمارکیشن یعنی حد بندی یا سرحدوں کے تعین کے لیے جس شخص کو بلایا گیا تھا وہ اس سے پہلے کبھی ہندوستان آیا ہی نہیں تھا۔ ان کا نام سیرل ریڈکلف تھا۔ سیرل ریڈکلف ایک وکیل اور جج تھا۔ وہ نہ تو بھارت کے جغرافیے سے بہت زیادہ واقف تھا اور نہ یہاں رہنے والی قوموں کے عادات و اطوار، ان کے کلچر اور ہندوستان کے سیاسی حالات سے واقف تھا۔ دوسری بات یہ کہ سرحدوں کے تعین کے لیے انہیں صرف 5 ہفتے کا ٹائم دیا گیا، حالانکہ 5 ہفتے میں ایک بڑے گاؤں کی تقسیم کا فیصلہ بھی بہت مشکل سے ہو سکتا ہے، جبکہ 2 ملکوں کے درمیان سرحدوں کے تعین کے فیصلے کے لیے صرف 5 ہفتے کا ٹائم دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلد بازی میں کی گئی تقسیم اور حد بندی کے نتیجے میں کہیں پر گاؤں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تو کہیں پر ایک ہی شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کل تک جو ایک دوسرے کے دوست تھے آج الگ الگ ملکوں کے شہری
اور ایک دوسرے کے لیے انجان بن گئے، کیونکہ دونوں بننے والے ملک ایک دوسرے کو دوست نہیں سمجھ رہے تھے۔ ناظرین، یہ ویڈیو 14 اگست کے حوالے سے ان قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جو اس علاقے کے مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے دی۔ 14 اگست کا دن صرف پاں پوں کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ ان قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید اسی طرح کے ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔